میں نے پہلے کا مثال کی ساری پہلو ذہن میں نہیں رکھنے، وہ صرف ایک پہلو. یہ بلب روشن ہے، روشن ہے، روشنی دے رہا ہے. یہ روشنی دے رہا ہے. کیسے دے رہا ہے؟ اس کا اس ڈیم سے رابطہ ہے. وہاں سے بجلی آ رہی ہے نا، ابھی آپ جائیں اور بٹن ایسے کریں، اس میں لائٹ رہے گی. جیسے ہی کیا یہ بجلی ختم. اب یہ ہے بھی اور نہیں بھی. یہ روشنی تب دے گا جب اس کا رابطہ ادھر رہے گا. توجہ فرمائی. اگر یہ رابطہ کاٹ دو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر. ہماری نسبتیں اس سے ایسے ہیں بلا تشبیہ. یہ پوری کائنات اس کے ارادہ تکوینی پر کھڑی ہے، اور یہ پوری کائنات ہر وقت وہاں سے فیض لے رہی ہے. اور وہ ہستی جو فیض لینے میں اس ذات کے قرب کی آخری منزل پر فائز ہے، اسے امام کہتے ہیں. لیکن اس فیض کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں یہ روشنی آپ کو پہنچتی ہے سورج کی. اب اس کی مثال نہیں دیتا، سورج کی. آپ سورج کی شعاؤں کو اس سورج سے جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. جب سے سورج ہے وہ روشنی ہے، لیکن سورج کب سے ہے؟ جب سے اس نے خلق کیا. روشنی پہنچ رہی ہے لیکن منبع ادھر ہے. توجہ فرماؤ. ہم خدا اور ائمہ کا رابطہ ایسے نہیں مانتے کہ وہ انہیں دے کے خود فارغ ہو گیا. نہیں، ائمہ کا خدا سے رابطہ ایسے ہے کہ ادھر سے فیض آ رہا ہے، مسلسل فیض جاری ہے. چونکہ وہ دینے والا بخل نہیں کرتا. اگر لینے والا قابل ہو تو ادھر دینے والا فیاض ہے، ادھر لینے والا کامل اکمل ہے. وہ دے رہا ہے، یہ لے رہا ہے. بس سنو، ہم تفویض کے قائل نہیں، ہم ولایت کے قائل ہیں. نہیں، کیوں میں نے کہا ولایت کا ایک معنی ہے رسی. میں نے یہی کہا تھا 18 ذی الحج کو، رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں. رسی کے 2 سرے ہوتے ہیں. بس سمجھو، ولایت وہ رسی ہے جس کے 2 سرے ہیں. بس وہ سرا جو خدا کی ذات سے منسلک ہے اور دوسرا سرا مخلوق سے ہے. توجہ فرماؤ. وہ نظام جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، اس نظام کا نام ہے ولایت. اور جس کے ذریعے یہ فیض پہنچ رہا ہے وہ ہے ولی. یعنی ولی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں ذات خدا سے ربط قائم کرتا ہے. جو ہمارا رابطہ مسلسل اللہ سے قائم رکھے وہ ہے ولی. یہ رابطہ ہوگا تو ولایت ہے، یہ رابطہ کٹ جائے تو ولایت نہیں. ولایت نہیں ہے. ہم ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے ہیں، وسیلہ مانتے ہیں. اور یہ وسیلہ اس نے بنایا، اس نے بنایا. اور اگر کوئی کہے اس کی دلیل کیا ہے، تو ابھی میں نے کہا اللہ نے اسے رحمت کل بنا کر بھیجا. اب وہ آیت جو ہم سب کے لیے امید کا پیغام بھی ہے اور دلیل بھی ہے، سورہ نساء. خدا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. میرا حبیب جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، جَاءُوكَ تیرے پاس آتے. جانوں پہ ظلم کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی گناہ ہے نا. آپ کہتے ہیں نا سجدے میں انی ظلمت نفسی فاغفر، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو وہ ظلم کیا ہے؟ گناہ. اب ترجمہ بدل دوں. اللہ کہتا ہے جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو یعنی گناہ کرو، جاؤ کا میرا حبیب تیرے پاس آئے. جب گناہ کریں، توبہ کرنا چاہیں، پشیمان ہونا چاہیں، اے میرا حبیب تیرے پاس آئے.
اچھا جی جو گناہ کیا نافرمانی تو اس کی اور وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس جاؤ. وہ جو شہر رب سے بھی قریب ہے وہ ذات کہہ رہی ہے اس مصطفیٰ کے پاس جاؤ. خدایا اس میں فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا گناہ کیا ہے؟ میری نافرمانی. میری نافرمانی سے مجھ سے ہو گئے ہو دور، میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ جو میرے قریب آئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر انہوں نے اپنی جانوں پہ جب ظلم کیا تو تیرے پاس آئے. بس فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ، تیرے سامنے آ جائیں گناہ کی حالت میں. اب جو گناہ گار آئے گا مصطفیٰ کے سامنے، گناہ گار آئے گا تو وہ تکبر میں تو نہیں آئے گا، غرور میں تو نہیں آئے گا، عاجزی انکساری سے آئے گا. عاجزی و انکساری سے مصطفیٰ کے حضور آگے کرو کیا؟ فاستغفر اللہ. اللہ کہتا ہے مجھ سے توبہ طلب کرو. سامنے مصطفیٰ ہے، تم اپنے گناہ پہ پشیمان ہو، توبہ طلب کرو. یہ ہے مدد کا معنی. مدد کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ مادیت مانگو، وسائل کی جگہ مانگو. نہیں، بیکار ہو کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور کہو جائے ہی مدد کرو. توجہ فرمائیں، یہ معنی تھوڑا ہے. کیا ہے مدد کا معنی؟ یہ کہ جب اللہ سے دور ہو گئے ہو تو اس کے قریب ہونے کے لیے کسی کو مانگو. اس کے قریب ہونا چاہتے ہو تو کس کے پاس جاؤ؟ خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ کے پاس جاؤ. کرو کیا؟ فاستغفر اللہ. اللہ کہتا ہے مجھ سے توبہ طلب کرو. بس نہ آیت آگے بڑھیں. فاستغفر لهم الرسول، اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے مجھ سے توبہ طلب کریں. نہیں، اس لفظ کو کھولوں گا تو آپ تک بات پہنچے. خدا کہہ رہا ہے فاستغفر لهم، طلب کرے لهم تمہارے لیے. الرسول، رسول توبہ طلب کرے. جب رسول خدا گناہ گاروں کے لیے توبہ طلب کریں گے تو کیسے کریں گے؟ یہی کہیں گے نا اے اللہ. اب ایک طرف خدا ہو گیا، پکار رہے ہیں نا، سرکار تو علم کیوں ہی کہیں گے نا اے خدا ان گناہ گاروں کو بخش دے. یہی کہیں گے نا. بس اب سرکار فرما رہے ہیں اے خدا. ایک طرف خدا ہو گیا، ایک طرف سے مراد پکارنے میں، اور کہا ان گناہ گاروں کو بخش دے. گناہ گار آ گیا، درمیان میں مصطفیٰ آ گیا. درمیان میں سرکار کی ذات ہے. چونکہ جب سرکار کہیں گے اے اللہ تو اسے پکار رہے ہیں نا کس کے لیے؟ ان گناہ گاروں کے لیے، ہمارے لیے. کہیں گے اے اللہ اس گناہ گار کو بخش دے. ادھر ہے گناہ گار، ادھر ہے خدا، درمیان میں ہے مصطفیٰ. بھائی جو درمیان میں آ جائے اسے ہی وسیلہ کہتے ہیں. اب آیت آگے بڑھی. خدا فرما رہا فاستغفر لهم الرسول، اے میرا رسول آپ بھی ان گناہ گاروں کے لیے مجھ سے توبہ طلب کریں. جب توبہ طلب کریں گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ خدا فرمایا وجد اللہ کانا توابا رحیما. جیسے ہی بطول کا بابا حسنین کا نانا کہے گا ان گناہ گاروں کو بخش دے، اللہ کہتا میں توبہ قبول کرنے والا بھی ہوں، رحم کرنے والا بھی ہوں. میں توبہ قبول کرنے والا بھی ہوں اور رحمت کرنے والا بھی. رحمت کرنے والا ان کے وسیلے سے یہ ادھر سے ادھر جانا ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا بیٹا دو چیزیں زندگی میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرنا، اللہ پہ توکل، آل محمد سے توسل. اللہ پہ توکل کرو، آل محمد سے توسل کرو. ہماری زندگی میں توجہ فرمائیں گے پڑھے لکھے دوست، آخری جملہ ہے. ہماری زندگی میں معاملات خراب تب ہوتے ہیں جب توکل کی جگہ توسل رکھ دو.
اور توسل کی جگہ توکل کر لو، نہ اس کو نہ اس کو، توکل اور توسل ان دونوں کے سہارے اس تک پہنچو، اس کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے آل محمد کے توسل سے پہنچو۔ انشاءاللہ اس موضوع کے کچھ معاملات جو عملی زندگی سے مربوط ہے وہ کل بیان کروں گا۔ یہ توسل، یہ واسطہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہوگا۔ کیوں؟ یہ قرب الہی اور بندگی الہی کے اس منزل پہ فائز ہے کہ جس بندگی کے بعد فیوز و برکات ہوتے ہیں۔ اب کل روایات کی روشنی میں بتاؤں گا، اور شیعہ سنی برادران دونوں کی روایات سے، کہ وہ فیوز و برکات جو مصطفیٰ پر ہوئے، سید الانبیاء پر ہوئے، امام الانبیاء پر ہوئے، امام الانبیاء کے بعد ان فیوز و برکات کی حامل کون سی ہستیاں ہیں؟ لیکن جاتے جاتے یہ جملہ لیتے جاؤ، یہ ہستیاں وہی ہیں جو درود میں سرکار کے ساتھ شریک ہیں۔ ہم رسول کے بعد ان سے مدد نہ مانگتے اگر اللہ انہیں درود میں مصطفیٰ کے ساتھ برابر شامل نہ کرتا، شامل نہ کرتا۔ یہ وجود اتنی گرمی ہے کہ مجھے ممبر پہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بالکل مجھ میں حوصلہ نہیں رہا، واللہ اتنی گرمی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ کی محبت ہے۔ عزیزو، وہ ایک برادر نے لکھ کے بھیجا کہ آپ دن کے مصائب ترتیب سے پڑھیں، اگرچہ اچھا جی، اللہ آپ کو اور جذبہ دے اور بلبلہ دے، اور آپ کے صدقے میں اس امام زمان کی نگاہ کرم کے صدقے میں خدا مجھے بھی ہمت دے۔ واقعاً میں خدا معاف کرے چلے چھوڑے اس بات میں شاید ریاکاری آ جائے کہ آپ کی محبت ہے کہ تیسری مجلس ہر روز میری ہوتی ہے، 4 گھنٹے کا سفر، 400 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے۔ عزیزو توجہ فرمائیں گے، توکل اور توسل، خدا کی قسم اگر توسل آ جائے اور توکل اس پر ہو، ایک طرف 72 ہوتے ہیں، ایک طرف ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن وہ توکل اور توسل والے کسی سے نہیں کرتے۔ یہ توکل کی اگر اعلیٰ ترین مثال دیکھنی ہے تو کربلا ہے، کربلا ہے جہاں حسین سب کچھ دے کر بھی وہ دشمن خوف زدہ ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا اگر یزید خوف زدہ نہ ہوتا تو یہ بچوں کو قیدی کیوں بناتا؟ کہا اتنا ظالم، اتنا بزدل ہوتا ہے کہ 4 سال کی بچی سے بھی ڈرتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا ایک دوست نے لکھا ہے کہ مصائب ترتیب سے پڑھیں، ترتیب کا ہی مصائب ہے، مصائب جو پڑھا جائے ترتیب ہی ہے۔ کربلا کی کوئی ترتیب ایسے تھوڑی ہے، یہ تو آپ نے سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے، لیکن اس مصائب میں جو بیان کیا جاتا ہے اس پہ جلیا اس طرف توجہ کیا ہے۔ وہ تاریخ کربلا وہ موضوع ہی الگ ہے، لیکن آج 4 محرم کا دن گزر گیا۔ یہاں پر عموماً ہر سال آج کے دن ان 2 شہزادوں کی، ان 2 عظیم ترین شہیدوں کی شہادت پڑھی جاتی ہے عزیزو، جس کی نسل بھی باقی نہیں رہی۔ میں سادات سے اکثر بات کہا کرتا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ میں خوشامد کروں اور کسی طبقے کو خاص مخاطب کروں، لیکن سادات سے کہتا ہوں جب بھی ان بچوں کی شہادت پڑھتا ہوں کہ سادات کرام سال کے 364 دن تم کہا کرو کہ ہم حسین کی اولاد ہیں، لیکن جب 10ویں محرم کا دن ڈھل جائے اور شام غریبہ آ جائے تو ایک دفعہ کہا کرو زینب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج دنیا میں آپ کو ہر امام کی اولاد ملے گی، علی کی بیٹی زینب کبریٰ شریکت الحسین۔ مصائب میں جب درود ہوتا ہے کچھ باتیں کہتا ہوں تاکہ آپ کی ذہنی آمادگی ہو جائے۔ دوستو کہنا کیا چاہتا ہوں، آج اس بی بی کے بچوں کی شہادت،
جس بیوی کا مقام کربلا میں سمجھنا مشکل ہے. کون؟ جو شریکت الحسین ہے. یہ کوئی ایسے لفظ نہیں جسے عام سمجھ لیا جائے، جسے امام وقت کہے عالمہ غیر معلمہ. اس کا مقام کیا ہو؟ اس زینب کبریٰ کا مقام کیا ہو؟ لیکن میں نے عجیب روایت پڑھی، علامہ جعفر کشری اور میرے استاد محترم پڑھتے تھے، تصدیق کر کے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب 1 سال چھوٹی تھی، 1 سال کا فرق. کہتے ہیں جب جناب زینب 1 سال کی تھی، امام حسین 2 سال تھے. ایک دن سید الانبیاء آئے، بیٹی کے گھر میں آئے، جناب سیدہ کے در میں. جناب سیدہ نے کہا بابا جان ایک سوال کروں، بات پوچھوں؟ بیٹی پوچھو. بابا جان میں نے ایک عجب منظر دیکھا ہے. بیٹی کیا دیکھا؟ کہا زینب جہاں تک اور جب تک حسین بیٹھے رہتے ہیں زینب حسین کو دیکھتی رہتی ہے، اور میرے ذہن میں جدھر جدھر حسین جاتے ہیں یہ 1 سال کی زینب اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتی ہے، زینب کی نگاہیں حسین کا تعاقب کرتی ہیں. ایک دفعہ رو کے رسول نے کہا بیٹی جتنی محبت تجھے مجھ سے ہے اتنی ہی محبت زینب کو حسین سے ہے. ہمارے بہت بڑے عالم دین سے یہ جملے سنے ہیں. یہاں ذمہ داری سے مسائل پر تو ہر جگہ کوشش کرتا ہوں، ذمہ داری سے مسائل پر تو ذریعہ حوالے دے دیتا ہوں. وہ عالم دین کہتے ہیں جب جناب عبداللہ آئے نا مولا کائنات کے پاس اور آ کے کہا تھا کہ چچا جان میرے لیے کوئی عرب کی متقی خاتون ڈھونڈے، تو آپ نے سر سے قدموں تک دیکھا، کہا عبداللہ آپ اس قابل ہو کہ آپ کے نکاح میں زینب جا سکے، لیکن میرا بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، کائنات میں چند ہستیاں ایک دوسرے کے لیے بنی. کہا یوسف یعقوب کے لیے بنا، بطول رسول کے لیے بنی ہے، اور زینب حسین کے لیے بنی ہے. زینب حسین کے لیے بنی ہے. پھر حوالہ دے رہا ہوں، علامہ جعفر کشتری نے لکھا جب جناب زینب کا نکاح ہو گیا 3 دن کے بعد جناب فضہ جب گئی ہے نا جناب زینب کے گھر تو کیا دیکھا؟ جناب زینب رو رہی ہے. جب روتے دیکھا تو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا بیٹی ماں یاد آ رہی ہے؟ کہا نہیں. تو رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا 3 دن گزر گئے میں نے بھائی حسین کو نہیں دیکھا. مجھے بتائے جو 3 دن بھائی کو دیکھے بغیر نہ رہے، اللہ جانے وہ سارے منظر. بس ادادار زینب آ گئی، بھیا حسین یہ میرے 2 ڈال، یہ اون محمد انہیں اجازت دو. لانے سے پہلے ایک دفعہ دونوں بچوں کو قریب بلایا، کہنے لگی اون محمد کربلا میں تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے. کیسے؟ کہا اگر تمہاری رگوں میں عبداللہ اور جعفر کا خون ہے تو تمہاری رگوں میں میرا دودھ بھی دوڑ رہا. کہا تم نجیب الطرفین ہو، دونوں طرف سے ہاشمی ہو، ایسی شجاعت دکھانا کہ دادا جعفر بھی یاد آ جائے اور نانا علی بھی یاد آ جائے. بس عزادارو ایک دفعہ اجازت ملی، دونوں شہزادے میدان میں آئے. میں اب کر رہا ہوں نہ کہ ہمت نہیں ہے، دونوں شہزادے میدان میں آئے. آ کے میدان میں بہادری کے وہ جوہر دکھا. کہتے ہیں جب زین سے زمین پر آئے نا، میں نے علامہ شام جوادی کا عجیب جملہ پڑھا. کہتے ہیں دونوں شہزادے جب جنگ کر رہے تھے نا، ایک شہزادہ لڑتے لڑتے فرات کی طرف گیا، دوسرے شہزادے نے پکار کے کہا بھیا فرات کے قریب نہ جاؤ، یاد نہیں ہے اماں نے کہا تھا اگر پانی تک پہنچ بھی جاؤ تو پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے.
بھائی گئے اٹھا کے خیموں میں لائے. فضا اما ذرا جاؤ زینب کو بلا کے لاؤ. جناب فضا دوڑتی ہوئی گئی. کہا آقا زادی جلدی آؤ. کیا ہوا؟ کہا بیٹے آئے ہیں. کہا میں نے کچھ زندہ بھیجے ہیں. میں نے اس لیے بھیجے ہیں کہ زندہ آ جائے. کہا ایک دفعہ جا کے دیکھو تو صحیح. بس اب جب جناب زینب آئی دونوں شہزادوں کے لاشیں سامنے. زینب درمیان میں سجدے میں گر گئی. میرے اللہ تیرا شکر ہے میری قربانی کام آ گئی. بس آخری جملے جو علامہ اظہر حسن زیدی پڑھا کرتے تھے فرماتے ہیں جب 11 محرم کا دن آیا 11 محرم کا دن آیا بیویاں لاشوں پہ آئیں. ہر لاشے پہ رونے والی کوئی نہ کوئی مستور تھی. 2 لاشیں رونے والا کوئی نہیں. ایک دفعہ پوچھا یہ کون ہے؟ وہ جو دور پڑے ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب. جناب سجاد نے کہا میری پھپھی کے لفظ جگر ہے. بس آزادارو. زینب جب پلٹ کے مدینے آئی کہتے ہیں کہیں پر بھی زینب نے یہ جملے نہیں کہے. میری آقا زادی نے یہ جملے نہیں کہے. لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی تو اب لپٹ گئی. اماں تیرے حسین کی نسل لے آئے. اب زینب کو ماں کہنے والا. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفا کا